IMF کس طرح مارز وجود میں آئی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو ناظرین، جیسے کہ پہلے پوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ کس طرح IMF پیسے ملکوں سے جنریٹ کرتا ہے، یعنی جمع کرتا ہے، اور کس طرح یہ آگے مختلف ممالک کو قرضہ دیتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ IMF کیسے مارز وجود میں آئی، IMF کیا ہے اور کہاں سے یہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اس ادارے کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آتی ہے، اور کہ مختلف ممالک کے یعنی معاشی مسائل کو کس طرح یہ حل کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے جتنے بھی 44 اس کے جناب ہیں ممالک، وہ مختلف اس کو رقم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ $10 لاکھ کسی کو قرض دیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سود خور کی طرح 12 لاکھ یعنی کہ اس سے واپس کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا نظام چلتا ہے مختلف ممالک میں۔ تو IMF سیاسی معاملات میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ مداخلت کرتا ہے مختلف ممالک میں جا کے۔ IMF یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، یعنی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ادارہ دجالی نظام کے تحت 1944 میں قائم ہوا کہ جنگ کی وجہ سے جتنے بھی ممالک بے حال ہو چکے تھے، یعنی تباہ حال جتنے بھی ممالک تھے، ان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مختلف ممالک نے مل کے ایک ادارہ بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا IMF۔ تو یہ معیشت کو، اصل اس کا کام تھا کہ معیشت ملک کی مختلف ممالک کی جو معیشت تھی، جو جنگ کی وجہ سے بے حال یعنی کہ ہو چکی تھی، اس کو سہارا دینا۔ تو اس دجالی مالیاتی نظام کے تحت یعنی سودی نظام کو پروان چڑھایا جائے جب دنیا کی GDP 15% تک کم ہوئی، خاص طور پر امریکہ بہادر کی معیشت 70% تک گر گئی۔ اس کے بعد جنگ عظیم دوم کے بعد 44 ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک سودی دجالی ادارہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے IMF رکھا۔ ٹھیک ہے، ہم جتنے بھی یعنی کہ اس کے 44 ممالک ہیں، یہ ان کا یہی فیصلہ تھا کہ پہلے تو جنگ سے بے حال جتنے بھی اپنے ممالک ان کو فنڈنگ کی جائے مختلف ممالک سے پیسے یعنی کہ لے کے۔ تو مختلف ممالک، اس کے بعد اس کا کام تھا کہ مختلف غریب ممالک میں اور ایسے ممالک جو جنگ سے بے حال ہو گئے ان میں جناب رقم دینا، یعنی کہ سود کی مد میں اگر 10 لاکھ دیا تو اس کا یعنی کہ 12 لاکھ آسان ایک ساتھ میں یعنی کہ وصول کرنا۔ تو مختلف ممالک جو بھی ان کو قسطوں پہ یعنی کہ جن کو پیمنٹ کرتے یعنی دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں قسطوں پہ، امریکہ نے تو اپنی معیشت کو ان 44 ممالک کے یعنی تعاون سے تو بحال کر لیا، یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد جب امریکہ بے حال ہو چکا تھا جنگ کی وجہ سے، تو 44 ممالک سے جتنے فنڈ جتنے پیسے یعنی جمع ہوئے، اسی وجہ سے جو اس کی 70% تک یعنی کہ اس کی معیشت گر چکی تھی، اس نے اپنی معیشت تو بہتر کر لی۔ لیکن اب یہ کام تھا غریب ممالک کو قرض دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی معیشت کو بہتر بنا سکیں۔ لیکن غریب ممالک کے بدکار اور عیاش حکمران، آپ نے منی لانڈرنگ تو سنی ہوگی کہ مختلف حکمران IMF سے پیسہ لیتے ہیں اپنے عیاش وزیروں پہ، اپنی اولادوں پہ، لگژری سٹائل جو یعنی کہ وہ باہر اولادیں ان کی گزارتی ہیں نا، یعنی کہ زندگی لائف سٹائل جن کا لگژری ہوتا ہے، تو وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ اسی لیے جب IMF سے رقم لیتے ہیں تو وہ دوسرے ممالک میں یعنی کہ اسے غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کے ذریعے یعنی منتقل کرتے ہیں۔ تو مختلف عیاش جتنے حکمران تھے جو تو وفادار اپنے ملک کے، انہوں نے تو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی، اسی پیسے کی اپنی عوام کو بھی فائدہ دیا اور IMF کا بھی قرض اتارا۔ لیکن زیادہ تر جو جتنے بھی ممالک کے وزیر اعظم تھے، بادشاہ سے ان ممالک کے، انہوں نے یہ پیسہ دوسرے ملکوں میں منتقل کیا، اپنی اولادوں کی، اپنے وزراء اور مشیروں کی عیاشیوں کے لیے یعنی کیا۔ تو یعنی کہ وہ لگژری سٹائل یعنی کہ لائف سٹائل، لگژری لائف سٹائل کی زندگی یعنی کہ لائف جو ہے ان کی لگژری سٹائل کی گزار سکیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پاکستان کی زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا کہ ویکی لیکس میں مختلف جتنی بھی لیکس ہوئی ان میں آسٹریلیا میں مختلف جناب پلازے اور زمینیں خریدنے والے، یعنی کہ اس کے بعد برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی جتنے بھی، دبئی میں پاکستانی کے محلات ہیں، وہ اسی یعنی کہ IMF کا جو ہم لیتے ہیں نا اس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ لوٹتے ہیں، لوٹ کے جناب منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر منتقل کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی زمینیں لیتے ہیں۔ IMF یہ قرض ملکی معیشت کو بہتر بنانے اور عوام تک بہتر سہولتیں پہنچانے کے لیے غریب ممالک تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اس لیے دیتی ہے
کہ ان کے حکمران اکثریت آپ کو بتایا ہے کہ ایسے بدکار کرپٹ سیاستدان کا ٹولہ ہے جو قرض دیتا ہے، بعد ازاں یہ پیسہ دبئی، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور ملک مختلف ممالک میں یعنی کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ چائنا نے بھی ان ممالک سے ورلڈ بینک ہو گیا اور آئی ایم ایف سے قرض لیا، لیکن چائنا کے جتنے بھی آپ کہہ لینا جتنے بھی وہ وفادار تھے، جتنے بھی اس کے حکمران تھے، انہوں نے قرض لیا لیکن اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی، یونیورسٹی میں اس پیسے کو انویسٹ کیا، مختلف یعنی کہ جگہوں پہ انویسٹ کیا، اور چائنا نے وہ پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد اس کا جتنا پروفٹ تھا وہ جمع کر کے جناب آئی ایم ایف کو اقساط کی صورت میں وہ پیسہ واپس بھی کیا اور اپنے ملک کو بھی یعنی کہ ڈیولپ کیا، اس کی عوام اپنی تک یہ سہولتیں پہنچائیں۔ لیکن آپ اپنے ملک کے خداداد پاکستان کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ آئے دن کبھی وکی لیکس کا رولا ہوتا ہے، کبھی کسی لیکس کا، کبھی پانڈا لیک کا رولا ہوتا ہے۔ یہ رولے کیوں ہوتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں پاکستان سے یعنی وفادار نہیں۔ آپ دیکھ لیں دبئی میں جا کے پاکستانیوں کے بڑے بڑے ویلر پلازے ہوں گے جناب، آپ دیکھ لیں آسٹریلیا میں وہاں پہ زمینیں، وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں دیکھ لیں، برطانیہ کے بینکوں میں۔ تو جن ممالک کے وفادار تھے حکمران، انہوں نے تو اپنے ملک کی عوام کی قسمت بدل دی، لیکن اب دیکھ لیں کہ اب موجودہ دور میں پاکستانی عوام کی یعنی کہ کیا حال ہے۔ کبھی وہ بجلی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، کبھی پٹرول کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، کبھی آٹے اور چینی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کارنامے آئی ایم ایف کی اس قرض کی وجہ سے ہم پہ مسلط کیے گئے، ایک بوجھ تلے عوام کو دبایا گیا۔ یہ صرف ان حکمرانیوں کی عیشیوں کا نتیجہ ہے۔ تو آگے چل کے ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایم ایف جناب کس طرح یہ ممالک کے مختلف حکمران ان سے قرض لیتے ہیں۔ تیسرے پارٹ میں ہم آپ کو جا کے بتائیں گے کہ کس طرح قرض لیتے ہیں، کس طرح یہ یعنی کہ قرض جو ادارہ ہے اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں کہ کس طرح اپنی عوام پہ اور مختلف چیزوں پہ انویسٹ کرنا ہے، کس طرح آسان کے ساتھ میں یہ پیسہ واپس کرنا ہے۔ تو آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے، دیکھتے رہیے گا لبیک ٹی وی۔